نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، یہ جو یہودی ہیں اور یعنی اہل کتاب، کہ نہیں کوئی داخل ہوگا جنت میں الا من کان ہودن او نصارا، مگر وہی جو کوئی یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی ان سے کہیے کہ لے آؤ کوئی برہان، کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اصل میں اس مضمون کو ذرا واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے، تاکہ اسی سے پھر بعض جگہ پر وہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کوئی ایمان لایا اپنے وقت میں یہودی تھا، نصرانی تھا، تو یہی مضمون ہے جو دوسری جگہ ذرا اور کھل کر آتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جنت میں داخلے کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی امت میں ہونا، یہ کسی جنت میں داخلے کا کرائٹیریا نہیں ہے کہ تم کسی امت میں ہو اس لیے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ جنت میں داخلے کا کرائٹیریا وہی بات آ گئی کہ جو کوئی ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کا حق ادا کیا، تو وہ اگر اپنے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جو یہودی تھا سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس وقت دوران بھی اگر کوئی ایمان اور عمل صالح کے کرائٹیریا پر پورا اترتا رہا تو جائے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کوئی عیسائی تھا اور اس نے یہ حق ادا کر دیا ایمان اور عمل صالح کا، جائے گا۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی امت محمد میں ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، بلکہ کرائٹیریا یہ ہے کہ جس نے اس کا پھر حق ادا کر دیا اس ایمان کا اور عمل صالح کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے۔ تو یہ بات کہنا کہ یہودی جائے گا اور نصرانی جائے گا جنت میں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس اصول کے خلاف بات ہے جو کی جا رہی ہے۔ تو یہی کہا گیا کہ پھر لاؤ نا ایسی کوئی دلیل، اے نبی ان سے کہیے لاؤ، اگر تم سچے ہو تو لاؤ، کہاں لکھا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا؟ بلا، اصل کرائٹیریا کیا ہے؟ اسی بات کو ذرا اور انداز میں، جو میں نے ایمان والی کہی ہے، عمل صالح کی کہی ہے، اس کو اور انداز میں کہا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس کسی نے اپنے چہرے کو ڈال دیا اللہ کے سامنے، اسلم وجہہ سر تسلیم خم کر لیا اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار بھی رہا، یعنی اس کا باماورہ ترجمہ کریں گے باحسن وجوہ، یعنی اللہ کے آگے کوئی سر تسلیم خم کیا تو کوئی مجبوری میں نہیں، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ، تہ دل کے ساتھ جس نے سرنڈر کر لیا۔ اسلم وجہ، اسلام کے معنی یہی ہے سرنڈر کر دینا، جس نے خوبصورتی کے ساتھ سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس۔
اب گویا انہی لائنوں میں یہ سمجھائی جا رہی ہے بات کہ جس کسی نے اس وقت سرنڈر کیا، چاہے وہ یہودی تھا یا نصرانی تھا، اور اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اس کے سامنے جس نے خوبصورتی کے ساتھ سرنڈر کر دیا اس کا اجر ہے اللہ کے پاس۔ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کسی امت میں ہونے سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے، نہیں، بلکہ جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیا۔ اللہ کا حکم اس وقت جو یہ تھا 2000 برس پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے نمائندے ہیں، یہ بات کریں۔ اللہ کا حکم اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آ گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ میرے نمائندے یہ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہیں گے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اس نے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، انہیں نہ کوئی ماضی پر پچھتاوا ہونا چاہیے اور نہ کوئی مستقبل کا کوئی اندیشہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے خوبصورتی کے ساتھ جو بات سمجھ میں آئی اس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ ان عیسائیوں کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، لیست النصارى علی شیء، یہ کوئی شے ہی نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں ہے، بس ایویں ہی نے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ یہ کہتے ہیں یہ یہودیوں کوئی شے نہیں ہے، کسی بنیاد پر ہی نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی آ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی تو جڑ کٹ گئی، تو ان کی تو کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں ہے، یہ ایویں ہی ہے۔ اچھا، یہی طریقہ کار آج ہم میں تو کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر دیکھیں تو سارے مکاتب فکر ہمارے ہاں بھی یہی کہتے ہیں۔ کوئی بریلوی ہوگا تو کہے گا کہ یہ تو دیوبندی گستاخ ہیں، ان کی کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں ہے، ایویں ہی نہیں۔ اچھا، ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ان بریلویوں کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، یہ بس ایویں ہی نہیں۔ اچھا، ان کو ملا کر پوچھیں تو اہل حدیث کہیں گے ان دونوں کی جڑ بنیاد کوئی نہیں ہے، اصل ہم ہیں۔ اور ان سے کہیں گے تو یہ کہیں گے ان کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے۔ تو وہی والا ایک طرز عمل جو ہے وہ اختیار کرتا ہے آدمی۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اب وہی بات کہی جا رہی ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ یہ حالانکہ یہ پڑھتے ہیں کتاب، دونوں کی کتاب ایک ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اولڈ ٹیسٹامنٹ پر تو دونوں کا اتفاق ہے نا، یہودیوں کا بھی اور عیسائی۔ نیو ٹیسٹامنٹ تو ہے بھی بہت تھوڑا، جو عملاً ہے نیو ٹیسٹامنٹ میں تو حکمت ہے، اصلاً عملاً جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بھی 5 بکس جو ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ تو ہمیں کام کرنا ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ پر سب کا اتفاق ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اچھا، یہی کوئی ہمیں کہے تو یہ سارے بھی پڑھتے تو کتاب ہی ہے نا، قرآن ہی پڑھتے ہیں، جو ہی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی مالکی، شافعی، کوئی بھی ہو۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، جو کچھ نہیں جانتے ایسی ہی بات انہوں نے بھی کہی۔ یعنی یہاں مراد قریش مکہ ہے، انہوں نے کہا اصل حنفی تو ہم ہیں۔ یعنی اگر دیکھیں تو ابراہیم کی یہ برانچز تو ہیں دین کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک شاخ یہ ہے جس سے بنی اسماعیل نکلے ہیں اور بنی اسرائیل نکلے ہیں، اور انہی میں سے پھر یہودی اور عیسائی ہیں، تو اصل تو ہم ہیں۔ اور ان کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ ہم دین حنیف پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو اسی طرح کی بات انہوں نے بھی کی کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، اصل تو دین حنیف پر ہم ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں میں بھی وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ دنیا چونکہ فیصلے کا معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں جو کوئی کر رہا ہے اسے چھٹی ہے، تم یہ باتیں کر رہے ہو، اختلاف کر رہے ہو، تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، لیکن وہ فیصلہ یہاں نہیں کرے گا۔ فیصلہ کب کرے گا؟ قیامت کے دن کرے گا۔ فیصلے کا دن وہ رکھا ہوا ہے اس نے، یہاں تو دارالامتحان ہے، یہ سمجھنا ہے بات کو۔ اب آگے بات بتائی ہوا من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابہا، اور سب سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ بلکہ لفظی تو یہ ہو جائے گا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، یعنی اس شخص سے بڑھ کر، ومن دونوں کے لیے آتا ہے،
یعنی واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو منع کرے، ان یذکر فی حسبہ، کہ اس میں اس کے نام کا ذکر ہو، اس کے نام کی مالا جپی جائے، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے اس کو خراب کرنے کی، اس کو اجاڑنے کی۔ اب یہاں یہ بات ذرا سمجھیں تو تاریخ، بہت سارے مفسرین نے تو اس کے تاریخی پس منظر بیان کیے ہیں کہ اس انداز میں مساجد برباد ہوتی رہی ہیں۔ اسی میں تذکرہ کیا کہ ابرہا کا تذکرہ بھی کیا کہ اس نے آ کر خانہ کعبہ کو برباد کرنے کی کوشش کی، تباہ کرنے کی کوشش کی، یا اسی طرح بخت نصر نے جو ہے وہ آ کر جو مسجد کو جو ہے اس وقت کی جو مسجد تھی ظاہر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، تو اس کو آ کر تباہ و برباد کیا۔ لیکن یہ کوئی بات ذرا قرین قیاس لگتی نہیں ہے کہ اس میں اصل میں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو نصارہ تھے جو صحیح توحید پر قائم تھے، ان کی ایک تائید حاصل تھی رومن مشرکوں کو کہ وہ یہودیوں کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے تو آ کر اس ہیکل کو تباہ و برباد کرتے۔ ایک اس کے پیچھے یہ ہسٹری بھی موجود تھی، لیکن لگتا ایسا نہیں کہ کوئی نصارہ ابھی تک جو صحیح دین پر، چونکہ بخت نصر نے جب اس پہ حملہ کیا فلسطین کے اوپر تو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے بمشکل 40 برس ہوئے تھے، کیونکہ سن 70 میں اس نے کیا، 30 برس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی ہوا ہے، تو ابھی 40 برس میں اتنا گیا گزرا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ یوں ہو معاملہ۔ پھر بعد میں ٹائٹس نے، وہ تو تھا ہی خیر، اس حساب سے ٹائٹس نے جو ہے وہ برباد کیا۔ لیکن اس سیاق و سباق میں دیکھیں تو اصلاً معاملہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو قریش مکہ ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا۔ یہ اس وقت جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں یہ سن 2 میں نازل ہوئی، یعنی غزوہ بدر سے پہلے اور ہجرت کے بعد سے، تو مدنی دور کا سارا معاملہ ہے اس صورت کے اندر۔ تو اس میں گویا ایک خطاب ہو رہا ہے ان قریش مکہ سے کہ جنہوں نے روکا ہے ان کو اس مسجد سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں نماز پڑھنے سے ابو جہل نے روکا تھا۔ تو یہ معاملہ وہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ ہیں لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مسجدوں کو خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ ایک تو خراب کرنے کی کوشش میں وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، بخت نصر ہو، ابرہا ہو، یہ سارے آ جائیں گے، لیکن ایک معاملہ ان کا بھی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو وہاں آنے سے منع کیا اور روکا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے جیسے امام بہقی نے ایک روایت بیان کی ہے، ویسے تو وہ مشکات میں بھی ہے، شعب الایمان میں، کہ ایمان کے جو شعبے ہیں ان درجات میں انہوں نے وہ ایک حدیث بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یاتی الناس زمان، کہ مجھے شدید اندیشہ ہے کہ لوگوں پر وہ زمانہ آ کر رہے گا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقا من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام میں سوائے اس کے نام کے کچھ نہ رہ جائے گا۔ یعنی حضور نے فرمایا مجھے شدید اندیشہ اس بات پر کہ لوگوں پر وہ زمانہ بھی آئے گا کہ اسلام نام کا ہوگا، اس میں نام کے سوا کچھ نہیں ہوگا، جس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کدھر ہے، کہیں نہیں ہے دنیا میں، لیکن نام کا اسلام دنیا کے ایک بڑے وسیع رقبے پر موجود ہے، وہ سعودیہ ہو، ہم ہوں، لیکن کہیں کہہ نہیں سکتے کہ یہاں پریکٹیکل اسلام کسی ایک خطے میں بھی موجود ہے۔ ولا یبقا من القرآن الا رسمہ، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ قرآن میں سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہ رہ جائے گا، یعنی حروف تو ہوں گے، لوگ تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، پڑھ بھی رہے ہوں گے، لیکن اس کا مدعا کہاں ہے، مقصد کہاں ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ عملاً کہاں ہے، نہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں ہے، نہ ان کی اجتماعی زندگیوں میں ہے، نہ ریاستوں میں ہے۔ تو قرآن میں بھی سوائے رسم الخط کے کچھ نہ رہ جائے گا۔ وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ، اب اس وجہ سے میں نے یہ بات کی ہے، وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ، اور ان کی مسجدیں ہوں گی بڑی آباد۔ اب ذرا کمپیریزن کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسلام میں سوائے نام کے کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سوائے حروف کے کچھ نہیں بچے گا، اور مسجدیں ہوں گی آباد۔
اگلی بات کہی وَمَسَاجِدُ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ. ہدایت کا ستیہ ناس کر کے رکھ دے وصاف ہی خراب ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی ہدایت سے خالی ہوں گی. میں اگر ہلکا ترین ترجمہ کروں وہ یہ ہو جائے گا کہ ہدایت سے خالی ہو جائیں گی. لیکن اگر اس کا بالکل ٹرو معنی کروں تو ہدایت کو خراب کر کے رکھ دیں گے. مسجدیں تو ہوں گی آباد لیکن ہدایت کو خراب کر دیں گے. اس کتاب ہدایت کے مطابق کوئی سروکار نہیں ہوگا. وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ. اچھا مشکات پریمیئر ہے حدیث کا قاعدہ ہے جس کے اندر یہ آئی. وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرٌّ مِّن تَخْدِيدِ السَّمَاءِ. اور اس وقت حالات یہ ہوں گے کہ علماء اس آسمان کی چھت تلے بدترین مخلوق ہوں گے. ظاہر ہے سب تو نہیں ہوں گے، علماء حقانی سے کبھی خالی نہیں رہے گا، لیکن وہ اس وقت جو بات آ رہی ہے نا، جو قرآن کا اصول ہوتا ہے حکم الاکثر حکم الکل، جو اکثریت کا حال ہوگا وہ سب پر اپلائی ہو جاتا ہے. انفرادی یا ہوں گے. من تخت ایدیم السماء، یعنی جیسے ایدیم السماء کہتے ہیں سیلنگ، ایک ہے نا اوپر چھت اور ایک ہے یہ سیلنگ، سیلنگ کے نیچے ہم بیٹھے ہیں. تو اس آسمان کی سیلنگ کے نیچے سب سے بدترین مخلوق اس وقت کے علماء ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم طاغوت. من عندہم تخرج الفتنۃ، ان کے اندر سے فتنے نکلیں گے. جو شارعین نے کہا ہے کہ ان کا کام ہی رہ جائے گا فتنے اٹھانا. وفیہم طاغوت، اور انہی میں لوٹ جائیں گے. یعنی ایک دوسرے پر فتویٰ لگائے گا، دوسرا اس پر فتویٰ لگائے گا، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لگائیں گے کہ انہی سے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے. تو یہ ہو جائے گا معاملہ. تو اب ذرا اس حوالے سے سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے. اب ذرا پریکٹیکلی اس کو اپلائی کریں. ایک تو اس خاص وقت میں تو قریش کا میں نے کہا ہے، آج کے دور میں ذرا اپلائی کریں. تو جب ہم باہر مسجد کے لکھ دیتے ہیں کہ یہ مسجد فلانے مسلک کی ہے، تو دوسرے کے لیے آرڈر کیا ہے کہ اندر ہاں تم نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ، یہ تمہارے مسلک کی نہیں ہے. باہر بڑا بڑا لکھ دیں گے کہ یہ مسجد حنفی بریلوی ہے، یا یہ حنفی دیوبندی ہے، یا یہ مسجد اہل حدیث ہے. یہ لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں بار بڑا کر کے نمایاں کر کے لکھ دیا جاتا ہے؟ اگر ہم کہیں مسجد اللہ کی ہے اور مسجد میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تو یہ ہم پھر اتنے بورڈ کیوں لکھ دیتے ہیں؟ اس کا مطلب کچھ لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں تشریف نہ لائیں، جیسے کہ قریش مکہ کہہ رہے تھے کچھ لوگوں کو کہ آپ تشریف نہ لائیں. تو اب ذرا دیکھیں، کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن طرز عمل کس کا ہے؟ تو اب اس جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کو اپلائی کرتے جائیں کہ اسلام میں سوائے نام کے کچھ نہ رہ جائے. اور مسجدیں کیا کر رہی ہوں گی؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو لوگوں کو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے. ان یذکر فی اسمہ، کہ اس میں اس کے نام کی مالا جو ہے وہ جپی جائے، وہاں جو ہے اس کے نام کا ذکر کیا جائے. اچھا اس میں بھی ہم نے وہ اپنے وہ بنا لیے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مالا جہاں جپی جائے، اللہ کا نام لیا جائے،
اس سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں۔ اچھا صرف طریقہ کار تھوڑا سا غلط ہوتا ہے۔ طریقہ کار کیا غلط ہوتا ہے کہ جب آپ ساری جماعت ایک ہی لے میں پڑھتی ہے، ایک ہی روٹین میں پڑھتی ہے، تو پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے، پیچھے نمازی کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا اپنا پڑھے اور سارے لوگ پڑھ رہے ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا ہر ایک کی وہ اپنی اپنی سپورٹ بھی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایمان کو تازہ کیا کرو، کلمے کو پڑھتے رہا کرو، تو اس کا ایک روٹین انہوں نے بنا لی کہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن صرف مسئلہ آ جاتا ہے وہ ساری لے کا آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ منع کرنا لوگوں کو کہ وہاں نام، بلکہ آج کل تو ہم لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہاں کوئی درس قرآن، کوئی اذان، کوئی اعلان، یہ نہیں ہو سکتا مسجد کمیٹی کے یا امام صاحب کی اجازت کے بغیر۔ وہ آگے ان کی ڈیفینیشن بھی آ رہی ہے ابھی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ما کان لہم ان یدخلوها، کہ ان کا کام ہی یہ نہیں تھا کہ یہ اس میں داخل بھی ہوتے۔ یہ جو متولی بن بیٹھے ہیں مسجدوں کے، ان کا اصل میں کام ہی نہیں تھا کہ یہ وہاں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، شرمندگی کے ساتھ۔ دیکھیں نا، کوئی جو نماز پڑھنے بھی نہیں آئے گا وہ ہو سکتا ہے کمیٹی کا صدر ہو، اور وہ جس تمطراق کے ساتھ آئے گا اور فیصلے کرے گا، تو ان کا مقام نہیں تھا کہ اس میں داخل بھی ہو، مگر ڈرتے ہوئے کہ دیکھو ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، اس طرز کے اندر وہ داخل ہو۔ یا اس سچویشن کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، بالکل مکہ والوں پر پہلے اپلائی کریں پھر ادھر سمجھ میں آئے گی بات۔ ابھی کون ہے؟ ابو جہل ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد دیکھ میں نے تجھے منع کیا کہ یہاں نماز نہ پڑھا کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کئی بار وہ پڑھتے ہوئے انہوں نے وہ بھی کی، عقبہ ابن ابی معیط سے کہا، اوجری پھینکی، یہ ساری نماز میں یہ رکھتے ہوئی ہیں نا۔ اور اب ان کا مقام یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ڈرتے ہوئے وہاں آئے کہ یہ اس کے چودھری بنے بیٹھے ہیں۔ اب ذرا اس اللہ خائفین کو سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 8 میں رمضان المبارک میں مکہ فتح کیا، تو آپ نے حکمت کے پیش نظر سن 8 میں مشرکین کے زیر انتظام رہنا دیا خانہ کعبہ کو، لیکن سن 9 میں انتظامات کس کے پاس چلے گئے؟ مسلمانوں کے پاس۔ حج مشترکہ تھا، مشرکین نے بھی کیا اور مسلمانوں نے بھی کیا، اکٹھے کیا، لیکن ذرا آپ اندازہ کریں کہ اس حج میں اعلان کیا ہوا تھا۔ تو ذرا دیکھیں کہ جب اب انتظام مسلمانوں کا ہے، ان کی اتھارٹی ہے، تو وہ مشرکین نے وہ جو حج کیا ہوگا کیا کیا ہوگا؟ الا خائفین، ڈرتے ہوئے کیا ہوگا۔ یوت الجزیۃ وہم صاغرون، یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور اسلام کی بالادستی کو قبول کرے۔ چھوٹا بن کر رہنے سے ذرا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہ کوئی اور آ جاتی ہے کہ گھٹیا بن کر رہے، وہ نہیں، بلکہ اسلام کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے رہے، تو ڈرتے ہوئے رہے، یہ اس درجے میں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ہے رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں ہے بڑا عذاب۔ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اب یہ رکوع 15واں ہے، تو اس میں ذرا سمجھ لیں بات کو کہ آگے چونکہ تحویل قبلہ کا مضمون آنے والا ہے، تو اس کی بنیاد یہاں ڈال دی، ایک بات کر کے چھوڑ دی، ذرا آہستہ آہستہ لوگوں کو بات جو ہے وہ ہضم ہو جائے، اور چونکہ نہیں تو ایک دم بات آتی ہے تو وہ انسان کے لیے گریسپ کرنا، ہضم کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آگے چونکہ اچھا تحویل قبلہ پر جس قدر طویل بحث آئی ہے، شاید آج ہم سمجھیں کہ کوئی
ہم اس کو irrelevant قرار دے دیں کہ وہ اتنی اہم بات ہے ہی نہیں, اتنی تفصیل سے کیوں بحث ہو رہی ہے. لیکن ذرا اس وقت کے حالات کا اندازہ دیکھیں کہ کس انداز میں وہ واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی جو اکثریت ہوتی ہے وہ تقلیدی ذہن کی ہوتی ہے, عظیم اکثریت نو انسانی کی تقلیدی ذہن کی, جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی پر چل رہے ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک تنقیدی نگاہ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے بھی یا نہیں. اسی لیے ذرا خانہ کعبہ کو بھی سمجھیں تو یہ کیا ہے اصل میں. وہ جو غالب نے شاید کہا ہے کہ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. ہمارا جو مسجود ہے وہ پرے ہے سرے یعنی سرحد ادراک سے, یعنی جہاں ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ہمارا معبود تو مسجود تو اس سرحد سے بھی پرے ہے. تو قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. قبلہ کوئی وہ سجدے والی جو وہ معاملہ تو نہیں ہے, ہم خانہ کعبہ تو کوئی سجدہ تو نہیں کرتے نا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا کہ اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, انتظامی حکم تھا. ایک انتظامی حکم اب بدل کے آ گیا کہ اب کیا کرو اس قبلے کو. اچھا, لیکن جو جیسے میں نے کہا نا, جو لوگ اس گہرائی میں نہیں سوچتے اور رکھتے, وہ ذرا سی بات یہ ظاہر میں اوپر نیچے ہو جائے تو طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پانچے اوپر کیوں ہو گئے, نیچے کیوں ہو گئے, یہ معاملہ کیوں ہو گیا. یہ ایک طوفان جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے پھر لوگوں کا آپس میں. وہ ہو سکتا ہے مولوی صاحب کی بھی داڑھی ناپنا شروع کر دیں کہ یہ ہے وہ ہے. تو یہ ایک اپنی ظاہری چیزوں کو پھر وہ بہت جو ہے جو دین کا ایک ظاہر ہے اس کے اوپر وہ بہت سختی سے جم جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ چیزیں ضروری ہیں, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضروری نہیں, لیکن ایک ہے کہ اس کی حقیقت اور طے ڈیپتھ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز تبدیل ہو رہی ہے, کسی وجہ سے ہو رہی ہے, ضرورت کے تحت ہو رہی ہے, تو اصل اس مقصد اور مدعا کو دیکھا جاتا ہے. اب آ جائیے بات اس کی طرف کہ وہ اللہ تعالیٰ اب اس کی ذرا جڑ کاٹ رہے ہیں. چونکہ وہ حکم لانا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب, یعنی سارے مشرق اور مغرب کس کے ہیں, اللہ کے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے. اللہ کسی ایک سمت میں معاذ اللہ کوئی وہ مقیم تو نہیں ہے, کوئی محدود تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خانہ کعبہ کے اندر گویا بیٹھا ہوا ہے, ہم تصور کر رہے ہیں اور ادھر سجدہ کر رہے ہیں, یا اس سمت میں ہے. ہم ذرا مغرب کی طرف کرتے ہیں تو اللہ کو مغرب میں ہے تو ہم ادھر کر رہے ہیں. نہیں, تم جدھر رخ کرو گے اللہ. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ امکانی حد تک جہاں نہ پتہ چل رہا ہو تو امکانی حد تک انسان ذرا آئیڈیا لگا لے کہ قبلہ ادھر ہوگا. آج کل تو خیر ویسے بڑے جدید حالات بھی آ گئے, نہ ہو کچھ بھی تو امکانی حد تک ایک تصور کر کے ادھر پڑھ لیں. اسی طرح سواری کا بھی کیا حکم آ گیا کہ سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, تو اس وقت امکانی حد تک اس کی طرف رخ کر لیں قبلے کی طرف. پھر اس کے بعد وہ سواری مڑتی ہے, بس مڑتی ہے, مڑتی رہے. اسی طرح آپ اوپر جہاز میں بیٹھے ہوئے تو وہ بھی آج کل تو خیر کچھ نہ کچھ سمتیں اور ڈائمنشنز آتی ہیں. تو جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے. تو اس میں گویا کہ اس ڈیپتھ کو اور گہرائی کو دیکھو, تم سجدہ کس کو کر رہے ہو. یہ ایک انتظامی علامت ہے, اور اس کے انتظامی علامات کی باتیں ساری پھر جو ہے وہ آگے اس کی وجوہات جب وہ اس تحویل قبلہ میں ہم آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے. ان اللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے. بس یہاں اتنی بات کر کے چھوڑ دی. ابھی بات آنی تھی تو ذرا 2-4 مہینے پہلے یہ بات سمجھا دی, تاکہ جو ذہین لوگ ہوں گے, سمجھدار لوگ ہوں گے, اس بات کو پلے باندھ لیں گے, سمجھ لیں گے کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ, وہ اس سے پاک ہے. اب بیٹے کی حاجت کس کو ہوتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ مانتے ہیں کہ وہ غیر فانی ہے تو اسے تو کسی بچے کی ضرورت نہیں. یہ جو فانی ہوتا ہے, ختم ہونے والا ہوتا ہے, بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے. بیٹا کون ہے؟ میرے وجود کا
حصہ ہے. تو مجھے پتا ہے میں نے مر جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, میرا ایک نام چلے تو کوئی بچہ ہونا چاہیے, چاہے وہی بچہ کل کو میرے سامنے کھڑا ہو جائے. تو بچے کی ضرورت اس کو ہے جس نے ختم ہو جانا ہے. تو اگر اللہ کو یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, تو اسے تو کسی بچے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں اس نے بیٹا بنا لیا, سبحان, وہ پاک ہے اس سے, اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض, بلکہ اسی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں. وہ کوئی بیٹا اسے کما کر دے گا یا کوئی چیزیں لائے, ضرورت کیا ہے, بیٹا کیوں ہوتا ہے؟ وہ جو چیزیں بیٹے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, کس وجہ سے لوگ اولاد مانگتے ہیں, ان میں سے کوئی چیز اللہ کو احتیاج ہے ہی نہیں. کل لہو قانتون, اچھا سب کچھ اسی کا ہے, اور پھر اگلی بات کیا ہے, کل لہو قانتون, سب اس کے فرما بردار بھی ہے, سب اس کے حکم میں ہے, کوئی اس سے بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتا, اس کی سلطنت سے بغاوت کر ہی نہیں سکتا. جو کوئی کر رہا ہے تو وہ بیوقوفی میں اپنا آپ برباد کر رہا ہے, اس کے بعد تو نہیں جا سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا, اے جنوں اور انسانوں ذرا جاؤ نا آسمان سے اور ان کے یعنی زمین کے حدود سے ذرا باہر نکل کے تو دکھاؤ نا اس کائنات سے, اقطار السماوات والارض. تو کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ بدیع السماوات والارض. اب وہ بات آگے جو گوری صاحب جو ہے وہ جس کے آغاز میں ڈسکس کر رہے تھے سوالات کے اوپر, بدیع السماوات والارض, وہ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نرالا بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. اب یہ نرالا کیا کہتے ہیں, نرالا کیوں ترجمہ کیا گیا؟ یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ اس جیسا کوئی نہیں بنا سکتا. کوئی کیوں نہیں بنا سکتا؟ کہ یہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے خاص کر اپنی حجت اللہ البالغہ میں یہ جو 3 باتیں ابتدا میں ڈسکس کی ہیں کہ یہ اہم ہیں. ایک ابداع, خلق اور تدبیر. ابداع کہتے ہیں بغیر کسی مٹیریل سے کسی شے کو بنانا, یہ ابداع ہے. اور خلق کیا ہے؟ کسی شے سے کسی شے کو بنانا, یہ خلق ہے. اور تدبیر تو بہرحال اس کا سارا انتظام چلانا. تو ابداع, خلق اور تدبیر, یہ 3 چیزیں آ جائیں گی. تو یہ جو ابداع میں بنانا ہوتا ہے اس میں ٹائم ایلیمنٹ انوالو نہیں ہوتا. یہ کن فیا کن, وہ یہی بات آگے آ جائے گی. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, پس وہ اس کو کہتا ہے کن ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے جہاں 6 دن میں کہا زمین اور آسمان بنائے تو وہاں کیا کہا؟ خلق السماوات والارض فی 6 ایام. وہاں تخلیق ہے, جہاں ٹائم لگا وہاں تخلیق ہے, تخلیق کے اپنے مراحل ہیں. اچھا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہاں جو باپ کا حصہ ہے نا وہ لفظ کن نے پورا کیا. وہ ایلیمنٹ جب کن نے پورا کیا ہے تو اسی لیے انہیں کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ اللہ. وہ لفظ کن اس نے وہ گوا کے اختیار. تو اللہ تعالیٰ کسی شے کو جب کر دے کن تو وہ ہو جاتی ہے. اس میں کسی مٹیریل کی, کسی ٹائم کی, کسی شے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہ ٹائم لگتا ہے اور نہ مٹیریل چاہیے. البتہ خلق میں کیا ہوتا ہے؟ ٹائم بھی انوالو ہوتا ہے اور مٹیریل بھی انوالو ہوتا ہے, 2 چیزیں. تو اللہ کی یہ دونوں شانیں ہیں. اسی میں وہ جو ہندوازم کو آپ بات کر رہے تھے انہوں نے اللہ کی اس ابداع والی شان کو نہیں مانتے. یہ ہندوؤں میں فرق ہے. وہ اپنے بھگوان کو اس ابداع کی شان کے ساتھ نہیں مان رہے, وہ مانتے ہیں اس کو خالق, کریٹر. تو کریٹر میں یہ مسئلہ آتا ہے, جب خالق ہوگا تو لازمی چیز ہے کسی چیز سے کسی چیز کو خلق کرے گا. تو یہ ان میں تھا ہندوازم میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا تو 2 چیزیں تھیں, ایک مادہ تھا اور ایک
اللہ تھا تو دو اللہ نے جو ہے وہ مادے سے مٹیریل سے اس کائنات کو بنا دیا، جیسے کارپینٹر جو ہے لکڑی سے میز بنا دے، کرسی بنا دے، تو اللہ چیزیں پڑی ہوئی تھی، اللہ نے کیا کیا؟ کائنات بنا دی۔ اور بعضوں نے پھر اس میں تثلیث کا ایک عقیدہ بھی بنایا ہے، ایک یہ سنویت اور ایک تثلیث، سنویت بھی رہا ہے۔ یہ سنویت کا عقیدہ تقریباً اس سارے بیلٹ میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ یہ جو خاص کر یہ ایرانی جو بیلٹ رہی ہے، ایرانی اثرات جن جگہوں پر رہے ہیں، وہاں گویا کہ یہ سنویت اس انداز میں رہی ہے کہ دو خدا ہیں، ایک خدائے اہرمن اور ایک خدائے یزدہ، ایک نیکی کا خدا ہے اور ایک بدی کا خدا ہے۔ انہوں نے اس کو دو کو ترتیب دے کے، اوگستا کے اندر تو خیر مجھے نہیں معلوم، میں نے اس طرح اس کو نہیں پڑھا، نہ کوئی نسخہ میرے ہاتھ لگا ہے۔ یہ کیا تھا، زرتشت کا جو سارا ماننے والے پیچھے یہ تھے، تو اس کی کتاب میں وہ تو کہتے ہیں توحید پر تھا، لیکن انہوں نے پھر آگے اس کو دو بنا دیا، سمجھ نہیں آئی تو اس کو کہا کہ دو کر دیے چیزیں کہ برائی کہاں سے آئی۔ اسی طرح ہندوؤں کے انہوں نے تین کر دیے کہ ایک خدا، ایک مادہ اور ایک روح، یہ تینوں ملے۔ اسی پر پھر انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ توحید کے خلاف ہے، ہم ایک کو مانتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں تو خدا میں ساری چیزیں موجود تھی، اسی نے ڈھلا اور اس کائنات کی شکل اختیار کر لی۔ اب یہ جو مسلم فلسفی ہے اور ہندو فلسفی ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہندوؤں کی یہ جو فلسفی ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے ہماؤس، پینتھیزم۔ پینتھیزم کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈھل کر اس کائنات کی شکل اختیار کی، جیسے برف تھی پانی بن گئی، یہ پانی کہاں سے آیا؟ یہ پہلے برف تھا، اب برف نہیں ہے، کیا ہے؟ پانی ہے۔ اب خدا نہیں ہے، یہ کائنات ہے، یہی خدا ہے۔ جبکہ مسلم عقیدہ یہ ہے کہ نہیں نہیں، خدا کو کچھ نہیں ہوا، خدا تھا اور اس نے یہ کائنات تخلیق کر دی، وجود اسی کا ہے اصل میں۔ یہ ہم جو کہیں کہ ہمارا وجود ہے، یہ کوئی وجود نہیں ہے، یہ خیال ہے، وہم ہے۔ ہم سمجھتے ہم ہیں بھی کہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں۔ جیسے ابن عربی نے کہا نا کہ کل ما فی الکون وہم او خیال، کل ما فی الکون، جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے وہم ہے یا خیال ہے، او قسن فی المرایا او ضلال، یا وہ یعنی آئینے کے پیچھے عکس ہے یا سائے ہے۔ دیکھیں نا، شیشہ ہوتا ہے تو شیشے کے سامنے آدمی کھڑا ہو تو شیشے میں پورا آدمی نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو شیشے کے آدمی جو نظر آ رہا ہے، شیشے کے اندر وہ آدمی تو نہیں ہے، لیکن نظر تو پورا آ رہا ہے۔ تو بس اپنے وجود کو اسی طرح سمجھے کہ ہم ذرا وہ عکس ہی ہیں، آئینے ہیں جو پھر رہے ہیں، یا پانی کے اندر ایک عکس نظر آ جاتا ہے، یا سایہ ہے، درخت کا سایہ ہے، آپ کو نظر آتا ہے، پانی کے اندر اس کا سایہ نہ ہوتا تو نہیں ہے۔ اور اسی کو پھر انہوں نے اصل میں یہ بات مجدد الف ثانی نے اس انداز میں بیان کی کہ یہ فرق اس انداز میں ہے کہ یہ ہماری نظر کا دھوکہ اور نظر آتا ہے۔ وہ اس کو ایسے سمجھاتے تھے مجدد الف ثانی کہ آپ آگ کا ایک گولا لیں اور آگ کے گولے کو زور سے گھمائیں تو آپ کو نظر کیا آئے گا؟ آگ کا ایک سرکل نظر آئے گا، ایک دائرہ نظر آئے گا، لیکن آگ اس وقت کسی ایک جگہ پہ ہوتی ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دائرہ، حالانکہ وہ گھوم رہی ہے تو کسی ایک لمحے میں ایک جگہ ہوگی، آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے دائرہ نہیں، نظر آنے میں دائرہ نظر آ رہا ہے۔ یا اس کو پھر بعد میں مولانا مناظر احسن گیلانی نے جو مختلف شکلوں سے تعبیر کیا کہ آپ ذرا فیصل مسجد کا تصور ذہن میں لے آئیں تو پوری فیصل مسجد یہاں چھوٹے سے دماغ میں بن جاتی ہے کہ نہیں بن جاتی؟ ایک خیال کے درجے میں پوری فیصل مسجد یہاں بن جاتی ہے، لیکن ذرا آپ خیال ادھر ادھر کریں تو سوئیں تو ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کو پھر بڑے گہرائی کے اندر پھر کچھ لوگوں نے اس پہ کیا، یہاں آ جائیں بدیع السماوات والارض، وہ بغیر کسی مادے کے وداؤٹ اینی مٹیریل بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ ابداع ہے یا ابداع عین کے ساتھ ہے یا ابداع؟ نہیں حمزہ کے ساتھ، ہاں۔ اسی سے وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ ہمارے ہاں ایک مکتبہ فکر کا عقیدہ یہ ہے، بدع کا عقیدہ جسے کہتے ہیں، کہ
ابدا جیسے کوئی شے جو ہے وہ بنتی ہے بغیر، تو کوئی واقعہ جب ظہور پذیر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے علم میں آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مسلمانوں کے اندر ایسا ہی گمراہ کن ایک تصور موجود ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اچھا اب یہ تکوینی معاملہ ہے، اب ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تکوین۔ یہ جب آ جائے گا نا ابدا کا معاملہ تو وہاں تکوین والا معاملہ آ جائے گا، اس تکوین کے ساتھ جو ہے وہ ابدا چلے گی، اور تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ خلق والا معاملہ یہ تدبیر کے ساتھ چلتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس وہ کہتا ہے جب اس چیز کے بارے میں کن ہو جات فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، وَقَالَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں نے بھی یہ کہا لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے، یعنی یہ مکہ والوں کی طرف پھر ذرا خطاب آ رہا ہے، لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کرتا۔ بھائی اللہ اگر ان سے گفتگو کر رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہا ہو تو ہمارے ساتھ براہ راست کر لینا، ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سے کیا مسئلہ ہے؟ یا چلے مکہ میں اور تھوڑے لوگ ہیں، ہمارے سرداروں سے گفتگو کر لیں۔ اللہ نے گفتگو کر کے یہ اپنا پیغام دینا ہے تو کیا ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے، ہمارے سرداروں کے ساتھ کر لے۔ اس دونوں بستیوں میں وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ طائف اور مکہ میں بڑی بڑی اہم شخصیات ہیں، اللہ نے انہی سے کلام کرنا تھا، ہمارے میں سے کسی سے کر لیتا۔ او تاتین آیا، یا لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست ہمیں تو رات آ جاتی نا، قرآن ہمارے پاس لکھا ہوا آ جاتا، یہ کیا ضروری ہے کہ ان کے ذریعے سے ملا ہے۔ قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی بات کہی تھی، قولہم، انہی جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں بڑے مشابہ ہیں، یعنی مل گئے ان کے دل آپس میں، یعنی مشابہت اتنی ہے کہ آج سے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے بھی لوگوں نے وہی بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی، اور آج 2000 برس بعد یہی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ان کے دل آپس میں کیسے ملے ہوئے ہیں، سوچیں کیسے ملی ہوئی ہیں۔ قد بین الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو واضح کر دی ہیں اپنی آیات ایک یقین کرنے والی قوم کے لیے، جو لوگ یقین کرتے ہیں ہم نے ان کے اوپر اپنی آیات واضح کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، بشیر اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا، کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اسے خوشخبری سنا دیجئے، اور جو لوگ نہ مانے انہیں خبردار کر دیں، اس کے عذاب علیم سے جو ہے وہ انہیں ڈرا دیں، خبردار کر دیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ اب یہاں اس بات کو سمجھ لیں، ایک ہے کہ آدمی اپنے اوپر ذرا ایک دباؤ محسوس کرے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ سارے جہنم میں چلے جائیں گے، ان سب کو لانا ہے، فضائیہ سارے والے درس کیوں نہیں سنتے ہیں، یہ سارے ہدایت پر کیوں نہیں آتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے اوپر یہ بوجھ، ہاں ان تک پیغام پہنچانا، دعوت دینا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کیوں جہنم میں چلا گیا، یا ابو لہب کیوں چلا گیا۔ لیکن انبیاء کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ ان کی رسپانسبلٹی یا ان کا ورک آرڈر بھی کون ڈیفائن کرتا ہے؟ اللہ۔ اور ان کا ورک آرڈر یہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ پہنچا دیجیے، وہ پہنچائیں لوگوں تک۔ اس میں کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ نے کہا ہم رسولوں سے پوچھیں گے، اس کے پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی کوئی آتا ہے نہیں آتا نہ آئے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنمیوں کے بارے میں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اتنے سارے لوگ کیوں جہنم میں چلے گئے، یہ دنیا کیوں چلی گئی۔ وہ اللہ جانے، اس کا کام جانے، آپ کا کام ہے اس پیغام کو پہنچا دینا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہ یہودی اور نصرانی یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔
آپ کی ایک خواہش ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہیں، جاننے والے ہیں، انہیں سب کچھ پتہ ہے، یہ ایمان لے آئیں گے. نہیں، یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ بے شک ان ھدی اللہ، بے شک جو اللہ کی ہدایت ہے، ھو الھدیٰ، وہی اصل ہدایت ہے، وہ اصل ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا اللہ کے سوا آپ کے لیے بھی نہ کوئی آپ کا مددگار اور نہ کوئی آپ کا غمخوار، یعنی نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا اور نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا اللہ کے سوا. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. وہ کہاں تک پڑھنا ہے مجھے بتا دیں، رکوع ختم کروں یا چلتا جائے؟ 20 منٹ 25 منٹ ہیں بس پھر پڑھ لیتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہی پھر لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اب اس بات کو ایک عموم سے ہٹ کر سمجھ لیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تو تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کا ایک معنی تو جو ہے یہ ویسے تو یہ لفظ تلاوت آیا ہے آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے لیے، اقرا نہیں کہتے بلکہ تلاوت کہتے ہیں، اور اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں پیروی کرنا. یعنی تلاوت کے لغوی معنی پیروی کرنا، اور اس کو اصطلاحی معنوں میں اس کے پڑھنے کو کہتے ہیں. تو لہٰذا وہ دونوں چیزیں پھر اس میں شامل ہو جائیں گی کہ پڑھنا بھی اور اس کی پیروی کرنا بھی، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلنا بھی، اس کو اپنا امام بنانا. جب آپ امام بنائیں گے، وہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا ختم قرآن کے اوپر، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، تو اس کو میرا امام بنا دے، میرا رہنما بنا دے. تو وہ امام بنانا بھی گویا یہ ہے کہ اس کتاب کو اپنا امام بنانا. اور اس کی کے بارے میں جو ہے کہ یتلو علیہم آیات، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے اردو کی تلاوت، وہ کس معنی میں ہے؟ حضور یتلو جو قرآن میں لفظ، ہاں وہ ان کے اوپر پڑھ کر انہیں سناتے ہیں. ان کو ہاں یتلو علیہم، یتلو تفاسیر میں کہ یتلون الکتاب میں یہ تلاوت میں جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جتنے بھی وہ تلاوت کیا کرتے، جب بھی دعوت دیتے ہیں نا قرآن پاک کی تلاوت کی آیات، تو مثلا کہ دعوت کا بھی عمل اس کے اندر یہ جی. اب دونوں باتیں جیسے میں نے کہا نا آ گئی کہ محض پڑھنا وہ اقرا ہے، ٹھیک ہے. تلاوت میں نے کہا اصطلاحی مفہوم اس کا آسمانی کتابوں کو پڑھنے کے معاملے میں آتا ہے، جبکہ اس کے لغوی معنی تلاوت کے کیا ہیں؟ پیچھے پیچھے چلنا اور پیروی کرنا. ہاں تو جب آپ پڑھیں گے تو پیچھے پیچھے چلیں گے نا، اس کو سمجھیں گے. تو اسی میں پھر وہ سارے حقوق آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو صحیح پڑھنا، یہ اس حکم میں آ جائے گا. اس کو تجوید کے ساتھ اس کو سیکھنا کہ کیسے پڑھا جائے، صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھا جائے، کہاں رکنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، یہ چیزیں انسان کو سیکھنی چاہیے، آنی چاہیے. اور پھر نمبر 2 اس کو سمجھنا، اور نمبر 3 پھر اس پر عمل کرنا. یہ پیروی تب ہوگی. ہاں اب اس کے اگلے حقوق یہ آ جائیں گے کہ پھر اس کو دوسروں کو اس کی دعوت دینا اور پہنچانا، یہ اس کے. اور تیسرا حکم پھر ایک اور بھی آ جائے گا کہ یہ کہ اس کے اوپر پھر اجتماعی طور پر بھی عمل کرنا، جو اس کے قانون کے مطابق. کہ وہ جو کہا کہ وہ اسی کتاب میں آ گیا نا، وَمَنْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تینوں فتوے وہ لگ گئے کہ جو نہیں کرتے، جو لوگ اس کے مطابق فیصلے ہی نہیں کرتے تو کیا ہے؟ کافر ہے، ظالم ہے. ظالم اور کون ہے؟ دیکھیں نا وہ آتا ہے کہ سمرقند جب فتح ہوا تو سمرقند کا جو عیسائی بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے،
اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ جب کسی قوم پر حملہ کرو تو اسے 3 آپشن دو اور 3 دن کی مہلت دو، ایمان لے آؤ یا اسلام کی بالادستی قبول کر لو یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی، اور تمہیں 3 دن کی مہلت ہے۔ تو انہوں نے راتوں رات ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہے، تو انہوں نے اپنے نبی کی بات کی نافرمانی کی، اپنے اصولوں کی نافرمانی کی ہے۔ تو اگر یہ صحیح ہے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ تو اس نے پھر ایک وفد بھیجا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس، تو کہتے ہیں وہ مدینہ پہنچا وفد، اور اس نے کہا 2-3 بندے تھے، انہوں نے کہا کہ ذرا خلیفہ سے ملاؤ، کون ہے خلیفہ؟ تو انہوں نے کہا وہ ادھر ہے، جاؤ۔ تو وہاں وہ گئے تو وہ دیکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا وہ چھت کی لپائی کر رہے تھے، گارا گوند رہے تھے، بیوی گارا پکڑا رہی تھی اور وہ لپائی کر رہے تھے۔ وہ واپس گئے، انہوں نے کہا بھائی تم نے کدھر بھیج دیا؟ خلیفہ سے ملنا ہے، ایک مخلوق الحال جس کی چھت ٹپک رہی ہے بندے کی، کدھر بھیجا ہے ہمیں؟ انہوں نے کہا وہی خلیفہ ہے، اسی سے بات کرو جا کر۔ اچھا، انہوں نے کہا ایک کام ہونے والا نہیں لگتا، جس کا خلیفہ یہ کرو۔ تو وہ گئے تو انہوں نے کہا جی آپ خلیفہ میں، ہاں جی کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات ہے اور ہمیں ہمارے پادری نے بھیجا، یہ آپ کے کمانڈر نے کیا ہے، یہ خلاف ورزیاں کی ہیں۔ انہوں نے اسی خط کے پیچھے نیچے اتر کے ہاتھ صاف کیے، لکھا کہ ایک قاضی مقرر کیا جائے اور دونوں کی بات سن کر فیصلہ کیا جائے، آیا واقعی یہ خلاف ورزی ہوئی ہے؟ وہ لکھ کے اپنے واپس چلے، میں ان شارٹ کر رہا ہوں۔ تو وہاں جب پہنچے تو بڑے پادری کو دیکھا، انہوں نے کہا بندہ وہاں حال یہ تھا تو اس کی سننی کس نے ہے؟ انہوں نے کہا بہرحال یہ ہم لیٹر دکھا دیتے ہیں۔ وہ لکھا ہوا لے کر گئے، گارا لگا ہوا گورنر کے پاس، سمرقند کے گورنر کے پاس، یہ جو ہم نے شکایت کی تھی تمہاری، یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا مقرر کرتے ہیں قاضی۔ اس نے ایک بندے کو، عالم کو قاضی مقرر کیا اور بلا لیا۔ اس نے دونوں کی بات سنی، انہوں نے کہا یہ ہے یہ ہے، یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے اس طرح سے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کرنا ہے۔ تو تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا قاضی کو کہا کہ قاضی صاحب جنگ ہے ہی دھوکے کا نام، ہمیں موقع ملا ہے تو ہم نے کر دیا اور فتح کر لیا، ایک عظیم ملک ہمارے ہاتھ آیا اور اس طرح۔ اس نے کہا نہیں، مجھے یہ بتاؤ ان احکامات کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی، وہ بتاؤ، مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا، تم نے کیا کیا، ریاست کو کیا ملا، یہ کیا یا نہیں کیا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ تو پھر قاضی نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ سمرقند خالی کر دو، ان کے حوالے کر دو، اور دوبارہ آنا ہو تو اس اصول کو اپلائی کر کے آنا۔ بہرحال گورنر نے حکم دے دیا کہ سمرقند شام سے پہلے خالی کر رہے ہو، فوجیں سمیٹو سارا سامان۔ اب وہ سمرقند والوں پر ایک جو ہے وہ اثر ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ڈیٹیل بھی تھی کہ کوئی علاقہ اس طرح کوئی آ بھی جائے فتح ہونے میں تو اس کے پھر کوئی جزیہ یا یہ چیزیں نہیں لے سکتے، پھر انہیں رعایت ہوگی لوگوں کو۔ انہوں نے وہ بھی لیا تھا، وہ بھی واپس ہوا ہے۔ تو بہرحال حق کا تلاوت ہی میں ہم کہہ رہے تھے کہ احکامات کو بھی تنفیذ کرنا، یہ بھی وہاں آ جائے گا۔ اولئک یؤمنون بہ، اس کے میں نے 2 ترجمے کیے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے یا لاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں اگر اس کو اہل کتاب کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے، الذین آتیناہم الکتاب، تو وہاں سے مراد اگر ہم تورات اور انجیل لیں گے، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ اچھا، یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ خاص کر مولانا حمید الدین فرائی علیہ رحمہ نے جو قرآن کے اسالیب اور چھوٹی یہ چیزیں ترتیب دی ہیں جس سے قرآن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی معروف کے صیغے میں اہل کتاب کا ذکر آئے تو اس میں ان کی تعریف کی جاتی ہے، اور جب یہ بات آئے نا کہ الذین اوتوا الکتاب، یعنی مجہول کے صیغے میں بات آئے کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، اس وقت ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہوتی ہے، ان کی برائی بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب ہم یہ بات کریں کہ الذین آتیناہم الکتاب، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعریف والی کوئی بات ہو رہی ہے، یعنی جہاں یہ بات آتی ہے کہ ان میں ابھی وہ لوگ بھی ہیں کہ جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، اپنے رب کے ہاں سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہاں یہ بات آتی ہے۔ اسی طرح ان میں اتنے ایماندار لوگ بھی ہیں
کہ جن کے پاس ایک دینار رکھا دیا جائے یا ڈھیروں دینار رکھا دیے جائیں تو وہ واپس کر دیتے ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس ایک دینار رکھا دیا جائے بے ایمان ہو جاتے ہیں، نہیں دیتے، یہاں تک کہ جا کر حتیٰ ما دمت علیہ، جہاں تک ان کے سر پہ کھڑے ہو کر وصول نہ کر لیں وہ نہیں دیں گے، زبردستی کر لیں وہ نہیں دیں گے، ایسے بھی ہیں۔ تو ابھی تک ان میں قسیسین اور رہبان وہ بھی ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح اور تعریف کرنی ہو، الذین آتیناہم الکتاب، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، ان میں ہیں ایسے جو اپنی تلاوت کے، جن کو ہم نے دیا اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے۔ اب ذرا اس حق کو اس حوالے سے سمجھ لیں کہ ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، ان کی کتاب میں جو پیشن گوئیاں دی گئی ہیں وہ اس کو دیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائیں گے، وہ ہیں ایمان لانے والے اس کتاب پر بھی۔ یہاں بہی سے مراد قرآن حکیم آ جائے گا کہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ ہیں کہ پھر اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی اس سے انکار کرے گا یہی وہ لوگ ہیں پھر خسارہ پانے والے ہیں۔ اگلی 2 آیات میں یہ سارا مضمون کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ میں ایک آدھ منٹ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں چونکہ یہ آیات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو اس میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت تھی، یعنی پورے جہان میں تم میں انبیاء رہے۔ 1400 سال انبیاء کا ایک دن خالی نہیں گزرا جب نبی موجود نہ ہو، 2 3 نبی ہم بھیجتے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ نے دنیا میں کسی قوم کو دی تھی، اتنی بڑی فضیلت۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی۔ ولا یقبل منها عدل، اور نہ کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ کسی کو کسی کی شفاعت، سفارش حق دے کہ یعنی اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اچھا، بات یہیں سے شروع ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو یہی بات کی گئی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ ایک زیر زبر کا بھی پہلی آیت پہ فرق نہیں یہیں سے۔ دوسری میں البتہ 2 الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ اس میں پہلے بات آئی تھی ولا یقبل منها، یہ جو بات آئی ہے نا عدل، تو وہاں تھا کہ ولا یقبل منها شفاعت، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کسی کا کوئی جو وہ ہے فدیہ جو ہے وہ قبول کیا جائے گا۔ اس میں فرق آیا تھوڑا سا، اس کو میتھمیٹیکلی سمجھ لیں کہ وہاں سے بریکٹ شروع ہوئی اور یہاں آ کر بریکٹ انہی الفاظ کے ساتھ بند ہو گئی، اور یہ 2 الفاظ چھوٹے چھوٹے آگے پیچھے جو ہوئے نا بریکٹ کے سرے واپس مڑے ہیں۔ بالکل میتھمیٹیکل سمجھے نا تو وہ ہوتا ہے نا کہ بریکٹ شروع، تو بریکٹ شروع کیسے ہوتی ہے؟ اوپر سے دونوں کنگرے یوں ہوتے ہیں، اور بریکٹ جب بند ہوتی ہے تو بریکٹ وہی ہوتی ہے، صرف کنگرے ادھر مڑ جاتے ہیں۔ تو وہ 2 الفاظ آگے پیچھے کر کے گویا کہ وہ کنگرے ادھر موڑ کر، اس سارے کے اندر یہ ساری بحث جو تھی بنی اسرائیل کے اوپر جو 4 شیٹ لگائی تھی یہ کلوز کر دی گئی۔ اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ العزیز ہم آگے چلیں گے۔